الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرا تو عقیدہ ہے، بلکہ ہم سب کا عقیدہ ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، کیا وعدہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ میرے نبی پر نہ صرف انسان درود پاک پڑھتے ہیں، بلکہ نبی پر تو حضرت جبرائیل امین درود پاک پڑھتے ہیں، چرند پرند درود پاک پڑھتے ہیں، حیوانات درود پڑھتے ہیں، جمادات درود پڑھتے ہیں، نباتات درود پڑھتے ہیں، ملائکہ درود پڑھتے ہیں، مشرق والے درود پڑھتے ہیں، مغرب والے درود پڑھتے ہیں، شمال والے درود پڑھتے ہیں، جنوب والے درود پڑھتے ہیں۔ ارے میں تو یوں کہتی ہوں، خود رب تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کسی شاعر نے یہاں کیا خوب کہا ہے، اے قلم ٹھہر جا ادب کا مقام آیا ہے، اے قلم ٹھہر جا ادب کا مقام آیا ہے، تیری نوک کے نیچے محمد عربی کا نام آیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نماز مغرب ادا کر رہے تھے۔ ان کے امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قربان جاؤں صحابہ پر جن کی امامت تاجدار مدینہ کروا رہے تھے۔ آپ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں تو فلاں جنگل میں فلاں درخت ہے، اسے اشارہ کریں کہ وہ چل کے آپ کے پاس آئے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مسکرائے اور فرمایا، یہودی، کیا کبھی کوئی درخت چل کے کسی کے پاس آیا ہے؟ کیا کبھی درخت چل کے کسی کے پاس آیا ہے تو آپ وہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ یہودی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہوتا تو درخت کو اپنے پاس بلاتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس یہودی کو بلاؤ۔ جب یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی نے فرمایا، اے یہودی، تو خود جا اور جا کے کہہ دے، یا ایھا الشجر، اے درخت، تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، درخت نبی کا نام سن کر وجد میں آ گیا۔ پھر یہودی دوڑتا ہوا درخت کے پاس چلا گیا۔ وہ کہنے لگا، یا ایھا الشجر، اے درخت، تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے نبی بلا رہے ہیں، طٰہٰ کی پیشانی والے نبی بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی درخت آگے ہلا، پیچھے ہلا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، اپنی جڑیں اکھاڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کے کہنے لگا، کیا حکم ہے آقا؟ آمنہ کے لال نے فرمایا، درخت تو گواہی دے میں کون ہوں۔
اے درخت تو گواہی دے کہ میں کون ہوں۔ تو اسی وقت درخت کے پتے سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی گواہی۔ تو درخت کے پتے نے بھی دی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔